السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ جرائم کی سزاؤں کے سلسلے میں ہم نے 2 ویڈیو کیے تھے۔ ایک تو میں نے کچھ عرصہ پہلے کیا تھا جس میں چوری کی سزا جو قرآن نے بتائی ہے، قطع ید، ہاتھ کا کاٹنا، اس میں ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو قرآن کی روح سے کہ ید جو ہوتا ہے یہ قوت کی علامت ہوتا ہے۔ تو چوری کرنے میں یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان کی وہ قوت جو اسے چوری پر مائل کرتی ہے اس کو کاٹا جائے، اس قوت کو قطع کیا جائے۔ تو اس میں نے پوری ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص اس کے پیچھے کوئی طاقتور لوگ ہیں جو اس سے یہ کام کروا رہے ہیں تو پھر وہ طاقت ختم کی جائے۔ اگر وہ خود چوری کرنے والا اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ وہ چوری کرتا ہے، اس کو قانون کا بھی کوئی خوف نہیں ہے، تو وہ پھر اس کی طاقت ختم کی جائے۔ اگر اس شخص نے کسی بھوک یا کسی ضرورت کے تحت کہ اس کے پاس ضروریات زندگی کی کوئی چیز نہیں ہے تو اس نے بھوک سے مجبور ہو کر، غربت یا افلاس سے مجبور ہو کر اگر چوری کی ہے تو پھر نوعیت بھی بدل جائے گی۔ پھر اس کا حکومت کی ذمہ یہ فریضہ ہے کہ وہ اس کی باعزت روزگار کا بندوبست کرے تاکہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے۔ اگر کوئی اس طرح کا صورتحال ہے کہ چوری ہوئی ہے کسی غلط کمپنی کی وجہ سے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ملک کے اندر ایسے جیل خانے ہوں جہاں پر یا ایسے سینٹرز ہوں وہاں پر ان کی ذہنی اخلاقی تربیت کی جائے، جیسے کہ ناروے کے اندر ہے۔ ناروے میں سزاؤں کے اوپر فوکس نہیں کیا جاتا، مجرم کی جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے، اس کی جو نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے، اس کو ریڈ کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ اس نے یہ جرم کیوں کیا ہے۔ پھر اس جرم کی وجوہات دیکھی جاتی ہیں کہ اس جرم کرنے کی وجوہات کیوں ہیں اور کن حالات میں اس نے یہ جرم کیا ہے، اس کا کیس سٹڈی کیا جاتا ہے۔ تو پورا اس کا کیس سٹڈی کر کے اس میں پوری اس کی ریزننگ کو جانچا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، پورے حالات کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ پھر جو وجوہات ہوتی ہیں ان جرائم کی، اس شخص کے اعتبار سے ان وجوہات کو پھر دور کیا جاتا ہے۔ تو وہاں پر جو طریقہ ہے یہ بالکل قرآن کی روح سے ہے، قرآن نے بھی یہی چیز کہی ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک جو کل ہم نے ویڈیو کیا حرابہ کے اوپر، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ حرابہ ہوتا ہے کہ کسی گھر میں داخل ہو کر مال لوٹنا یا کسی عورت کی عزت کو لوٹنا، یا سڑک کے اوپر راستہ روک کر مسافروں کو لوٹنا، عورت کی عصمت دری کرنا، ریپ کرنا۔ اسی طرح قتل و غارت کرنا، بلڈ شیڈ کرنا، معاشرے کے اندر خون ریزی، خون بہانا لوگوں کا۔ اور چوتھا میں نے بتایا تھا کہ ریاست کے خلاف بغاوت کرنا۔ اب اس میں یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ ایک ریاست ہوئی غیر اسلامی، تو دیکھیں اسلامی یا غیر اسلامی کا معاملہ نہیں ہے۔ ریاست نے جو قوانین بنائے ہوتے ہیں وہ اپنے لوگوں کی مشاورت سے بنائے ہوتے ہیں نا، تو ان کو آپ کتنا کہ غیر اسلامی کہیں گے، کچھ تو اس میں اخلاقی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اگر پورا کا پورا اس ریاست کا نظام ہی ظلم پر مبنی ہے وہ ایک اور چیز ہے، لیکن ایک نارمل اسٹیٹ، ایک نارمل جو ایک اسٹیٹ ہے وہاں پر نارملی قوانین جو لوگوں کی ویلفیئر کے لیے بنائے ہوئے ہیں، جیسے اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، ناروے ہے، سویڈن ہے، ڈنمارک ہے، آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، اس طرح کی جو اب اس میں آپ کیا کہیں گے کہ کچھ چند لوگ کھڑے ہو جائیں اور وہ کہیں کہ یہ تو غیر اسلامی ہے، یہ تو اس کے خلاف بغاوت کرنی چاہیے، تو کیسے آپ بغاوت کر سکتے ہیں؟ تو یہ بھی کوشچن کیا گیا ہے مجھ سے کہ اگر حکومت غیر مسلم ہو تو اس کے خلاف پھر بغاوت جو ہے وہ نہیں کرنی، تو بھائی نہیں کر سکتے،
یہ سیاسی، دیکھیں ریاست کے جو قوانین ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل لیول کے اوپر اسٹیبلش کیے ہوتے ہیں، سیاسی لیول کے اوپر ہوتے ہیں، معاشی طور پر وہ نافذ ہوتے ہیں، معاشی ایک معیشت چل رہی ہوتی ہے، اس کی سیاست کا نظام ہوتا ہے، حکومت ہوتی ہے، سینٹ ہوتا ہے، اس کے اندر پارلیمنٹ ہوتی ہے، یا جو بھی ان کے ادارے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ چند لوگ کہیں کہ ہم ان کے خلاف بغاوت کریں تو وہ جسٹیفائی کر لیں اپنے آپ کو، بالکل نہیں کر سکتے آپ۔ قرآن کریم بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر ایک ملک نے قانون بنایا ہے کیپ ٹو دا لیفٹ، اور چند مذہبی لوگ کھڑے ہو جائیں وہ کہیں گے نہیں کیپ ٹو دا رائٹ، تو ان کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ حکومت کے خلاف بغاوت کریں۔ آپ ان چیزوں کو اسلامی یا غیر اسلامی کیسے بنائیں گے؟ یہ بن ہی نہیں سکتی اسلامی یا غیر اسلامی۔ آج آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ جو وہ نوکیا ہے وہ اسلامی ہے اور جو سیمسنگ ہے یہ غیر اسلامی ہے؟ میں جسٹ ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے تو اس طرح سے چیزیں کی ہوئی ہیں کہ خزانہ کہہ دیں نا، ٹریئری آفس کہہ دیں، ٹریئری وہ دفتر خزانہ کہہ دیں تو وہ غیر اسلامی ہے، اور اگر کہہ دیں کہ بیت المال تو ان کے نزدیک وہ اسلامی ہو جاتا ہے۔ یہ تو حال ہے مذہب میں۔ اسی طرح اگر ربا کا نام سود رکھ دے تو وہ حلال وہ حرام ہے، اور اس سود میں کوئی چیز دوسری شامل کر دیں تقیتاً یا جو بھی اس کو ہیلا بہانہ سے، تو وہ سود جو ہے وہ بالکل حلال ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو انہوں نے مزارعت کو بھی حلال کر دیا، یہ جو مزارع پہ زمین دیتے ہیں یہ سود ہے، یہ ربا ہے، قرآن اس کو ربا بولتا ہے کہ آپ کسی کو زمین ٹھیکے پہ دے دیں، اس کو کہیں کہ جب فصل آئے گی تو آدھی گندم میری ہوگی، آپ نے کچھ بھی نہیں لگایا، صرف زمین دی ہے، یہ ربا ہے۔ تو اس طرح سے تو کسی بھی مسلم ملک کے اندر بھی قرآن کا قانون نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا تھا۔ تو یہ بغاوت کے جو معاملات ہیں یہ حکومتی سطح کی چیزیں ہیں، تو اس میں چند لوگ کھڑے ہو جائیں وہ کہیں کہ ہم بغاوت کریں گے، یہ غیر اسلامی ہے، تو نہیں کر سکتے۔ تو یہ پوائنٹ میں نے کلیئر کیا۔ اب اس میں جو کلیئر کرنے والی ایک اور بات ہے وہ یہ کہ جو ہاتھ کاٹنے کا معاملہ تھا وہ چوری کا تھا، وہ چوری کا معاملہ ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، آپ خود سوچیں کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کا 100 روپے چوری کر لیا، ٹھیک ہے، چوری تو ہوگی نا، آپ اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے؟ قرآن یہ کہتا ہے، اگر آپ قرآن کے لفظی معنی لیں گے تو پھر تو یہی ہوگا کہ چوری تو چوری ہے، وہ 1 پیسے کی بھی وہ چوری ہے۔ تو کیا 1 روپے اگر بیٹے نے چوری کر لیا، باپ کا بغیر پوچھے اس کے پرس سے چوری کر کے وہ لے گیا اور اس کی کوئی چیز کھا لی، تو چوری تو اصولاً تو لفظی طور پر اگر لفظی معنی لی تو وہ تو چوری ہوگی، تو آپ اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے؟ خود غور کریں، جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی، جو اتنا بڑا سمارٹ ہے، جو خدا اتنی بڑی سائنٹیفک کائنات بنائی، اتنا سائنٹیفک انسان بنایا، تو وہ اتنی سی بات پہ کہے گا کہ ہاتھ کاٹ دو؟ تو دیکھیں اس میں ہم نے اسی لیے یہ چیز قرآن کریم کیوں کہتا ہے کہ یہ تدبر سے سمجھ آئے گا، یہ تھنکنگ سے سمجھ آئے گا، یہ غور و فکر کرنے سے سمجھ آئے گا۔ تو ہم وہاں پہ سوچیں گے کہ یہ حکم نہیں ہے کہ اگر بیٹا باپ کی کچھ 100 یا 200 روپے یا 500 یا 1000 روپے چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اگر بیوی اپنے خامن کا وہ 1000 روپے چرا لیتی ہے، وہاں جا کے شاپنگ کر لیتی ہے، یا باہر سے کوئی چیز یا بچت کر کے اپنی کوئی چیز لے آتی ہے اپنے لیے، تو یہ چوری میں نہیں آئے گا۔ آپ اس کا کیسے ہاتھ کاٹ دیں گے؟ آپ اس کو کیسے چوری بنا دیں گے؟ تو معاشرے کو سارے کو آپ نے وہ ہاتھ کاٹ کے بیکار کرنا ہے، پھر آپ ان کو کھلائیں گے کہاں سے؟ یعنی اگر اس کو چوری، جس کو مذہب چوری بنا رہا ہے، تو پھر تو تمام لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیں آپ۔ اب یہ جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے رزق کمانا تھا تو ان کے تو آپ نے ہاتھ کاٹ دیے، وہ تو معذور کر دیا آپ نے ایک بڑی آبادی کو، تو وہ تو اپنے رزق کمانے کے بھی قابل نہ رہے، تو وہ تو اپاہج ہو گئے، معذور ہو گئے، اپنے رزق کمانے سے بھی گئے، اب آپ کہاں سے ان کو کھلائیں گے؟ تو یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں، سوچنی چاہیے
کہ جب آپ سوال کرتے ہیں تو میں بار بار کیوں اپنے ویڈیو کے آخر میں کہتا ہوں ثم تفکروا، تو خود سوچا کریں۔ تو اس طرح سے ان چیزوں کو آپ چوری نہیں کہہ سکتے۔ وہاں پر میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ لفظی ترجمے نہیں لیے جا سکتے کہ جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اس کے لیے آپ ان کی ذہنی تربیت کریں گے، اخلاقی تربیت کریں گے۔ اگر بیٹے نے باپ کا 100 روپے یا 500 روپے چوری کیا ہے تو اس کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے بچے کو سمجھائے گا کہ بیٹا بغیر پوچھے پرس سے چیز نہیں لیتے، تمہاری کوئی ضرورت ہے ہم سے پوچھ کر لو، ہم تمہیں دے دیں گے۔ تو یہ چیزیں، یہ مانیٹر کرنے والی چیزیں والدین کے لیے ہیں۔ وہ مانیٹر کریں کہ بچے کی ہیبٹ کیسی ہیں، کس طرح کی ہیبٹ ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ اگر باہر سے کوئی ایسی چیز آئی ہے جو مہنگی ہے، کاسٹلی ہے، تو والدین کو الرٹ ہونا چاہیے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، ویجیلنٹ ہونا چاہیے، بچے سے پوچھنا چاہیے یہ چیزیں کہاں سے تم نے لی ہیں۔ ایک بچے کے پاس اگر مہنگا موبائل ہے، آپ نے بچے کو اتنے پیسے نہیں دیے تو اس سے پوچھیں، اگر کوئی پھر اس کی تہہ تک پہنچیں، اگر کوئی چوری کی ہے یا اس طرح کی ہے تو وہ واپس کروائیں، بچے کو بتائیں، اس کی ذہنی تربیت کریں کہ یہ بہت بری بات ہے۔ جب شروع میں بچے کی آپ اس طرح سے تربیت کر دیں گے اخلاقی اعتبار سے، تو وہ بچہ ساری زندگی چوری نہیں کرے گا۔ اس طرح سے اگر آپ ویجیلنٹ رہیں گے، مانیٹرنگ کریں گے بچوں کی حرکات کو، تو بچہ پھر اس کی بری عادتیں پختہ نہیں ہوں گی۔ شروع سے ہی اس کو ایتھیکل ایجوکیشن جب ملے گی، اس کی ذہنی نشو و نما ہوگی تعمیری، تو وہ ساری زندگی پھر چوری نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو یہ بچوں کو گھریلو سطح کے اوپر ان کی اخلاقی تربیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اسکول میں یہ اخلاقی تربیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چیزوں کو رٹا لگا کے یاد کر کے اچھے نمبر لینا یہ کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ بچے کو اعلیٰ اقدار جو ہوتی ہیں، ویلیوز، وہ گھر سے، اسکول سے سکھانی چاہیے۔ تو یہ چیزیں، ان کا تعلق سکھانے سے ہے۔ وہ کسی چیز سے ان کا ہاتھ کاٹنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، اس سے تو آپ مسائل کو اور زیادہ بڑھا لیں گے۔ تو قرآن کریم وہاں پر جہاں پر چوری ہو یا اخلاقی نوعیت کی کوئی غلط چیزیں ہو رہی ہوں، تو اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ لوگوں کی ذہنی تربیت کرو۔ اگر بڑے لوگ ہیں، جوان ہیں، معاشرے کے شہری ہیں، کسی ملک کے شہری ہیں، تو وہ اگر کوئی غلط حرکات سرزد کرتے ہیں تو ایک سینٹر بنانے چاہیے، فلائی سینٹر، وہاں پر ان کی ذہنی تربیت کی جائے، اخلاقی تربیت کی جائے، ان کے اندر ان کی جو شخصیت ہے وہ اس کو تعمیری بنایا جائے۔ تو ایسے سینٹر جیسے ناروے میں ہیں قائم کیے جائیں۔ وہ نہیں کرنے اور فٹ یہ کہہ دینا کہ جی شرعی سزائیں، شرعی سزائیں بھی کوئی شرعی ہوتی ہیں۔ تو کبھی یہ وہ شہد کو اسلامی بنا دیتے ہیں، وہی شہد جو مکھیاں دے رہی ہیں وہ اسلامی شہد۔ سزا کوئی شرعی یا غیر شرعی نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ مذہب کی اصطلاحات ہیں۔ شرعی یا غیر شرعی کوئی سزا نہیں ہوتی۔ آپ عدل کے ساتھ جرم کی نوعیت کے مطابق آپ پنشمنٹ دے دیں، دیٹس آل۔ اس میں شریعت یا غیر شریعت، شرعی یا غیر شرعی کا کیا معاملہ ہے؟ ایفیکٹیولی اس کو سزا دے دیں تاکہ وہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ تو یہ تو نارمل صورتحال ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کسی نے جھوٹ بولا ہے، کسی نے چوری کی ہے، تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اخلاقی طور پر۔ اب آ جاتے ہیں وہ جرائم جن کو قرآن نے حرابہ کہا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا ہے، ڈکیٹی کرنا، سڑک کے اوپر لوٹنا، مال کو لوٹنا، گھر کے اندر داخل ہو کر زبردستی گن پوائنٹ کے اوپر مال لوٹنا، عورتوں کی عزتوں کو لوٹنا، اس طرح بلڈ شیڈ کرنا، بغاوت کرنا، تو یہ حرابہ کے اندر آ جاتا ہے۔ اگر ایک اسلامک اسٹیٹ کے اندر لوگوں کی تربیت ہوئی ہوگی تو پھر یہ حرابہ کی جو کیفیت ہے، لوگوں یہ جو جرائم کی کیفیت ہے، اس طرح کے جو مجرم ہیں وہ سوسائٹی میں ویسے ہی کم ہو جائیں گے۔ تو ان کی تو پہلے ہی سے تربیت ہوتی چلی آ رہی ہوگی، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں کرنا،
کسی سے غلط کمٹمنٹ نہیں کرنی، یہ ہے نا چیزیں وہ ہو رہی ہوں گی۔ اس کے باوجود اگر معاشرے میں ایسی چیز ہو جاتی ہے، کچھ ایسے لوگ جرائم پیشہ ایسے ہو جاتے ہیں جو حرابہ کے زمرے میں آتے ہیں ان کے جرائم، تو ان کو تو پھر عبرت ناک سزا دی جائے گی۔ تو اس میں پھر قرآن نے 4 سزائیں مقرر کی ہیں کہ ان کو یا تو قتل کر دیا جائے، یا ان کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دیے جائیں، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ اب ایک نے کمٹ کیا کہ جی ان کو جلا وطن کرتے ہیں تو یہ آگے جا کے تباہی پھیلائیں گے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ بات تو بالکل صحیح ہے کہ وہ اتنے خطرناک مجرم ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے لیے تو وہ بڑے ڈینجرس ہیں۔ ہم ان کو اپنی سوسائٹی سے نکال کے کسی اور جگہ بھیجتے ہیں تو ہم ان کا نقصان کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو قرآن کے خلاف ہے، بالکل صحیح اعتراض ہے۔ لیکن ان سزاؤں کے اندر جو 4 آپشن ہیں، اگر آپ ان کے اوپر غور کر لیں تو قرآن کہنا کیا چاہتا ہے تو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ جو 4 آپشن جج کے سامنے رکھے جائیں گے جو قرآن نے رکھے ہیں، وہ کیوں رکھے ہیں؟ وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا بس قتل کر دیں، نہیں کہا۔ تو قتل جو ہے، جیل کے اندر قتل ہو گیا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اگر وہ مجرم بہت، جیسے موٹر وے کے اوپر وہ جو خاتون کے ساتھ واقعہ ہوا، یہ بڑی نوعیت کا واقعہ ہے۔ اب یہ جو اس واقعے کا جو مجرم ہے، اس کو اگر جیل کے اندر ہی اس کا سر کاٹ دیتے ہیں تو کسی نے تو دیکھا ہی نہیں، اخبار میں سرخیاں لگ جائیں گی کہ جی اس کا سر کاٹ دیا، جی سزا ہوگی، تو وہ امپیکٹ نہیں پڑے گا جو پڑنا چاہیے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ جج کے سامنے کیا ہونا چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے کہ اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کاٹے، عبرت ناک سزا، سولی پر لٹکا دے۔ یعنی دوسری آپشن جو ہے وہ سولی پر لٹکانے کی ہے، تو اس کو لٹکا دیں، وہ اس کے جس طرح بھی ہے اس کو عبرت ناک بنائیں۔ جب وہ سولی پر لٹکے گا تو وہ لٹکا رہے۔ اب لوگوں کے سامنے وہ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، برین کے اندر اس کا امیج جا رہا ہے۔ اب نفسیات کے اوپر جو دیکھنے والے ہیں ان کی نفسیات کے اوپر اثر ہو رہا ہے، ایک تھریٹ پیدا ہوگا، خوف پیدا ہوگا کہ یہ جرم جو ہے ہم نے نہیں کرنا۔ جب اپنی آنکھوں سے سولی پر لٹکا ہوا دیکھیں گے تو وہ جو مجرم ہیں وہ خوف کھائیں گے، وہ پھر ایسا جرم نہیں کریں گے۔ اسی طرح اگر اس کے مخالف سمت میں ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں تو یہ بھی اس کے بھی بڑے اثرات ہیں مجرموں کے اوپر، تو وہ ڈریں گے کہ ایسا جرم نہیں کرنا۔ اب فرض کریں کہ ایک ریپ کی واردات ہوئی ہے، اس کے اندر ریپ کی واردات میں 3 مجرم ہیں، 4 قسم کی سزائیں ہیں۔ 3 مجرم پکڑ لیے، فیصلہ ہو گیا کہ یہ 2 نے ریپ کیا ہے، تیسرا ان کا سہولت کار ہے، اس نے ریپ نہیں کیا لیکن وہ ان کا سہولت کار ہے۔ اب میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، قرآن کریم نے یہ جو آپشن رکھی ہیں، یہ جو جلا وطن کر دیا جائے، اس کی آپشن کی میں وضاحت کر رہا ہوں کہ ایک جگہ پہ ریپ ہوا، 3 بندے پکڑے گئے، جب کیس چلا تو سارے ثبوت اور شواہد سامنے رکھے گئے، ایویڈنس، تو ایویڈنس میں یہ آیا کہ 2 بندوں نے ریپ کیا ہے، تیسرا جو بندہ ہے وہ مجرم ہے، وہ ان کا سہولت کار ہے، اس نے ان کو جگہ پرووائڈ کی ہے، اس نے ان کو گاڑی پرووائڈ کی ہے، اس نے ان کو اسلحہ پرووائڈ کیا ہے، لیکن وہ ریپ میں شامل نہیں ہوا۔ اب اس کے جرم کی نوعیت مختلف ہے۔ اچھا، ایک اور صورت ہے، اگر یہ تیسرا بندہ ہے، اس نے ان کو صرف مکان پرووائڈ کیا ہے، اس نے دوستوں نے جو اس کے جو 2 دوست ہیں جنہوں نے ریپ کیا ہے، انہوں نے اپنے تیسرے جو دوست ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ ہم نے کیا کیا ہے، تو انہوں نے اس کو کہا کہ ہمیں مکان کی چابی دے دو، تو اس نے ان کو مکان کی چابی دے دی۔ ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا کرنے والے ہیں، اس کے علم میں بھی نہیں ہے، لیکن قانون کی نظر میں تو یہ پکڑا گیا، یہ مجرم ہے کیونکہ اس کا گھر استعمال ہوا ہے، اس کی اگر کوئی گاڑی استعمال ہوئی ہے تو وہ بھی آ جائے گی، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے میری گاڑی کس پرپز کے لیے استعمال ہوئی ہے، کس جرم میں استعمال ہوئی ہے، اور انہوں نے کس نیت سے مجھ سے گاڑی لی ہے اور مکان لیا ہے۔
وہاں پر یہ وقوع ہو گیا، اب تیسرے بندے کو بھی کیا جج قتل کی سزا دے دے گا؟ غور کریں، یہ ہے قرآن، یہ ہے اللہ کے ضابطے۔ دیکھیں 1400 سال پہلے اتنی اس طرح کی فرق باریک رکھنا سامنے، یہ انسانی عقل تو اس وقت اتنی ترقی نہیں کر کے ان لیولز کے اوپر، ان باریک باریک نقطوں کے اوپر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب وہ شخص جس نے عملاً ریپ نہیں کیا، سہولت کار ہے، لیکن اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کی پراپرٹی میں کیا کچھ ہوا ہے، اب کیا اس کو بھی آپ پھانسی پر لٹکائیں گے؟ جج اس کو پھانسی پر لٹکائے گا؟ کیا یہ انصاف ہوگا؟ تو جج وہاں پر دیکھے گا کہ ان تین لوگوں کی نوعیت کیا ہے جرم کے اعتبار سے۔ دو عملاً ریپ میں شریک ہیں، تیسرے کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کا مکان استعمال ہو گیا۔ اب اس کو ہو سکتا ہے کہ جج کہے کہ اس کو جلا وطن کر دو، کہ اس نے اتنی بڑی مسٹیک کیوں کی کہ اپنی گاڑی یا اپنا گھر کیوں دیا ان کو، تو یہ ذمہ دار ہے۔ لیکن اس کی جو انصاف یا عدل کی روح سے یہ نہیں ہے کہ اس کو بھی پھانسی دے دی جائے یا قتل کر دیا جائے یا اس کے بھی ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیا جائے، کیونکہ عملاً تو اس نے ریپ نہیں کیا، یہ تو ان کا سہولت کار ہے، تو اس میں پھر نوعیت بدل جائے گی۔ اگر ایسے شخص کو کورٹ جو ہے جلا وطن کر دیتی ہے، اس شہر سے نکال کے کسی اور شہر بھیج دیتی ہے، تو ظاہر ہے اس کا مکان جائے گا، اس کا جو وہاں سے جو چیزیں اس نے بنائی تھیں، جو کی تھیں، گھر بسایا تھا، تو اس میں اس کو تکلیف تو ہوگی، لیکن اس میں اس کو سبق بھی ملے گا کہ آئندہ اس قسم کی غلطی نہیں کرنی۔ ذمہ دار تو ہے نا وہ۔ تو بات یہ ہے کہ جرم کی نوعیت جو ہے اس کے حساب سے جج فیصلہ کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ریپ کی یہ 4 سزائیں، حرابہ کی 4 سزائیں قرآن نے آپشنل بتائی ہیں، کہ ان میں سے حالات اور واقعات کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے جج جو ہے فیصلہ کرے گا اور سزا سنائے گا۔ اب آپ خود سوچیں، میں نے آپ کو بنیادی چیزیں جو اس کے اوپر اعتراض ہوئے تھے، ہم نے جو ویڈیو کیا تھا تو یہ لوگوں نے اعتراض کیے تھے، تو اس کا میں نے جواب دیا ہے قرآن کی روشنی میں، اور ان کا جواب تو خود ان آپشن کے اندر ہی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ بار بار کہتا ہے کہ غور و فکر کرو، تدبر کرو، سوچنے سے یہ قرآن سمجھ آئے گا، سوچنے سے اللہ کے ضابطے سمجھ آئیں گے، ایسے سرسری پڑھنے سے سمجھ نہیں آئیں گے۔ جب ان کے اوپر آپ سوچیں گے، تھنکنگ کریں گے، تھنک اگین کا عمل کریں گے، پھر آپ کو قرآن کے جو معارف ہیں، حقائق ہیں، وہ پھر سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے۔ اس کی جو احکام کی جو مصلحتیں ہیں وہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو آخر میں پھر وہی آخری میرا پیغام، ثم تتفکروا، میرے ویڈیو جتنے بھی ہیں قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی ترغیب دلانے کے لیے۔ شکریہ۔